الناس صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کوئی خاص دیکھ رکھا نہیں ہے، بس تھوڑی دیر آپ کی زحمت دیں۔ ارشاد پروردگار ہوا میرے حبیب، اس پیغام کو پہنچا دیجیے جو تمہارے اوپر نازل ہوا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر ایسا ہے کہ گویا آپ نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا ہے۔ اللہ نے نبی کے ہر فعل کو اپنا فعل بتایا ہے، ہر فعل کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ کہا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ میرے حبیب، یہ دشمنوں کو آپ نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ ہم نے قتل کیا ہے۔ یہ پتھر آپ نے نہیں پھینکے ہیں بلکہ ہم نے پھینکے ہیں۔ اللہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ میرے حبیب، ہم نے آپ کو علم غیب عطا کیا ہے۔ ہم کسی کو علم غیب عطا نہیں کرتے ہیں، لیکن جس کو ہم مرتضی بناتے ہیں، جس کو ہم مصطفیٰ بناتے ہیں، اس کو علم غیب عطا کرتے ہیں۔ اور آپ کی شان یہ ہے، آپ کی علامت، آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ کے آگے اور پیچھے فرشتے رہتے ہیں، آپ کی نگہبانی فرشتے کرتے ہیں۔ وما تکون من شان وما تتلو من قرآن وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہود۔ میرے حبیب، آپ جہاں پر بھی ہوں، آپ کی شان یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہوں، آپ قرآن کی کوئی بھی آیت پر پڑھ رہے ہوں، آپ کسی بھی مقام پر ہو، رضو میں ہو، بزو میں ہو، میدان میں ہو، جنگ میں ہو، گھر میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، الا کنا علیکم شہود، ہم آپ کی نگہبانی کرتے ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرتے ہیں، ہم آپ کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ میرے حبیب، ہم آپ کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے، اور کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے اوپر ایمان نہ لے آئے، آپ کے ہر فعل کے اوپر وہ تسلیم نہ ہو جائے، آپ کے دل میں، کسی مسلمان کے دماغ میں، دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو جائے کہ ایسا نبی نے کیوں کیا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے ہر فرمان کو تسلیم نہ کر لے، نبی کے فرمان کے خلاف اس کی زبان پر کوئی حرف نہ آ جائے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا۔ اللہ اور نبی جب کوئی حکم دے، کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے فیصلے کے خلاف تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم خلاف ورزی کرتے ہو، رسول کو مشورے دیتے ہو، رسول کے فعل کے اوپر عمل نہیں کرتے ہو، رسول کی خلاف ورزی کرتے ہو، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا، تو تمہاری دنیا بھی خراب ہے، تمہاری آخرت بھی خراب ہے۔ قرآن کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی نبی کے خلاف برداشت، کوئی بھی حرف نبی کے خلاف برداشت نہیں کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ابو لہب رشتہ دار ہے، چچا ہے، انگلی اٹھا کر نبی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو قرآن نے چچا ہونے کے باوجود، رشتہ دار ہونے کے باوجود صراحتاً دشمن قرار دے دیا، جہنمی قرار دے دیا، لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا، اور اس کی مدد کرنے والی اس کی بیوی کو بھی جہنمی قرار دے دیا۔ کہا کہ تو ہمارے نبی کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیری انگلیاں ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے، اور تیرا مال، تیری اولاد تیرے کوئی کام نہ آئے، تو جہنمی ہے، اور تیری بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے، جو لکڑیاں جمع کرتی ہے، وہ بھی جہنمی ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، یعنی اس کے لیے ہلاکت ہے۔ قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو بھی رسول کے خلاف جائے گا، فی جیدہا حبل من مسد، تو اس کے گلے میں رسی کا پھندا ہے، یعنی اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پھانسی دے دی جائے۔ اور اہل سنت اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ
ایک مرتبہ نبی کا مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں. تو قرآن کی غیرت کو منظور نہ ہوا، آیت نازل ہو گئی، کہا کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک فحدث. میرے حبیب، نون کی قسم، قلم کی قسم جس سے لکھا جاتا ہے، میرے حبیب آپ مجنون نہیں ہیں، بلکہ یہ جو آپ کو تانا دے رہے ہیں یہ خود ہی مجنون ہیں، اور ہم ان سے حساب لیں گے، ان کو جہنم میں داخل کریں گے. اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا فلا تطیع کل حلاف مہین حماد مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم. کہا کہ جو بھی زیادہ قسمیں کھاتا ہو، جو جھوٹا ہو، جو چغل خور ہو، جو بد عیب ہو، جو نیکی سے روکتا ہو، جو بد اخلاق ہو، اور جس کا شجرہ خراب ہو، اس کی اطاعت نہ کی جائے. یعنی اس نے مجنون کہا تو قرآن نے اس کے لیے کتنے الفاظ استعمال کیے. کہا کہ یہ جھوٹا بھی قرآن کے نظر میں جھوٹا بھی ہے، یہ لعنتی بھی ہے، یہ بد اخلاق بھی ہے، یہ لوگوں کو اچھائی سے روکنے والا بھی ہے، اس کا اخلاق بھی اچھا نہیں ہے، اس کا شجرہ بھی اچھا نہیں ہے. یعنی نبی کے خلاف اپنی زبان کھولنے والا قرآن کی نظر میں جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے، چغل خور بھی ہے، عیب جو بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، اس کا شجرہ بھی خراب ہے. جیسے ہی یہ الفاظ سنتا ہے اپنی ماں کے پاس مغیرہ بن شعبہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے، سینے پر جڑنے کے بعد کہتا ہے اماں یہ بتا، یہ جو نبی نے اتنے الفاظ استعمال کیے ہیں میرے لیے قرآن نے کہ وہ جو نبی کے خلاف بولیں وہ جھوٹا بھی ہے، وہ مکار بھی ہے، وہ چغل خور بھی ہے، وہ عیب جو بھی ہے، وہ بد اخلاق بھی ہے، یہ تو سب صحیح ہے، لیکن یہ جو آخر میں کہا ہے کہ اس کا شجرہ بھی خراب ہے، یہ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں بتا سکتا ہے. ایک مرتبہ ماں کہتی ہے جو اپنی ماں کے سینے پر چڑھ کر یہ پوچھے تو وہ بد اخلاق اور اس کا شجرہ خراب ہی ہو سکتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو قرآن نے ایک فیصلہ دے دیا کہ جو نبی کے خلاف زبان درازی کرے تو وہ قرآن کی نظر میں ان الفاظ کا مستحق ہے. تو پھر شاید اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں قلم کی قسم کھائی ہے. تو جو نبی کو قلم دینے سے منع کرے، جو نبی کے دماغ پر حملہ کرے، جو نبی کو ہذیان بتائے، تو پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو قرآن اتنی محبت سے، اتنے پیار سے نبی کو خطاب کرتا ہے. کبھی کہا مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین. لیکن اس آیت میں قرآن نے انداز بدلا. کہا کہ میرے حبیب اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا، اس امر کو نہیں پہنچایا، تو گویا یہ جو ہم نے آپ کو سید المرسلین بنایا ہے، یہ جو ہم نے آپ کو اشرف بنایا ہے، یہ جو آپ نے اتنی محنت کی ہے، یہ جو آپ نے تبلیغ کا فریضہ انجام دیا ہے، یہ سب اس امر کے اوپر موقوف ہے. اگر آپ اس امر کو پہنچا دیتے ہیں تو آپ کے تمام عہدے برقرار رہیں گے. اگر آپ اس عہدے کو نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی کی محنت برباد ہو جائے گی. سخت لہجہ قرآن نے استعمال کیا اور کہا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں بچائے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. کون ہے یہ جن سے رسول کو خطرہ ہے؟ یہ تو 1.25 لاکھ حاجی ہیں، یہ تو حج کر کے آ رہے ہیں، یہ حج کے فریضے سے واپس آ رہے ہیں، بال منڈا کر آ رہے ہیں، اور یہ سب مسلمان ہیں، نبی کے صحابی ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں. ان سے کیسے خطرہ ہو سکتا ہے؟ سب نبی کے مددگار ہیں، نبی کے دوست ہیں، سب مدد کرنے والے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے حبیب ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے. لیکن مکے میں
20 یا 23 سال نبی نے خدمت انجام دی، اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم کفار قریش سے آپ کو بچائیں گے، ہم آپ کی نصرت کریں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، اس لیے کہ وہاں ابو طالب تنہا نبی کی مدد کر رہا تھا۔ نبی کو اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم ان کفار قریش سے آپ کو بچائیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، اس لیے کہ ابو طالب اکیلا نبی کی خدمت، نبی کی حفاظت کر رہا تھا، اپنے بستر پر نبی کو لٹا رہا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ابو طالب اکیلے، ابو طالب کی نصرت الگ ہے، 1.25 لاکھ حاجیوں کی نصرت الگ ہے۔ محمد علی محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور نبی نے اعلان جب کیا تو حارث آتا ہے، اس کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نبیوں کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا گیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ انہیں مہلت دیتا چلا گیا، اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا۔ دنیا کا دستور ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی بڑا کوئی عالم ہو اور وہ کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یہ اس کے پاس فلاں ڈگری ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، اور سامنے والا انکار کر دے تو آپ کو غصہ آئے گا، تو اس کے جواب میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس جو سند ہے، جو ڈگری ہے، وہ آپ اس سے دکھائیں گے، میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ سند ہے۔ اگر وہ سند دیکھنے کے بعد بھی اس کو صاحب لیاقت کو، سامنے والے کو تسلیم نہ کرے تو پھر آپ اس کی عقل پر شک کریں گے کہ یہ سند ہونے کے باوجود شک کر رہا ہے، یہ ڈگری ہونے کے باوجود شک کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر خداوند عالم نے فرعون کو مہلت دی، فرعون کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، شداد کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، نمرود کو مہلت دیتا چلا گیا۔ لیکن جب حارث کی باری آتی ہے، اسے اللہ نے مہلت نہیں دی ہے، فوراً عذاب نازل کر دیا۔ اے پروردگار، تو اسے بھی مہلت دے دے، جس طرح فرعون کو مہلت دی، تو اسے مہلت کیوں نہیں دیتا؟ کہا مہلت اس لیے نہیں دی جائے گی کہ اس نے، یعنی فرعون نے دعوے کا انکار کیا تھا، انہوں نے دلیل کا انکار کیا ہے، اور جو دلیل کا انکار کرے وہ قابل معافی نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق محمدا وعلیا دلیلا علی وجودہ، اللہ نے آل محمد کو اپنی ذات کے اوپر دلیل بنا کر پیش کیا ہے، لہٰذا جو دلیل کا انکار کرے وہ قابل معافی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے تو آل محمد اللہ کی ذات کے اوپر دلیل ہے۔ صرف آل محمد نے یہ کہا ہے ہم وجہ اللہ ہیں، ہم اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، ہم اسم اللہ ہیں، ہم اللہ کا نام ہے، ہماری ہی وجہ سے اللہ پہچانا جاتا ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور جتنی تواتر کے ذریعے یہ حدیث غدیر ثابت ہے، اتنے تواتر کے ذریعے کوئی دوسری حدیث ثابت نہیں ہے، اور جتنی کتابیں اور جتنی شرح اور جتنی جلدیں اس حدیث غدیر پر لکھی گئی ہیں شاید کسی دوسری حدیث پر لکھی گئی ہوں۔ کہتے ہیں کہ نبی نے دوست کے معنی بتائے ہیں، محب کے معنی بتائے ہیں، ناصر کے معنی میں یہ استعمال کیا ہے، تو یہ اپنا اپنا ذوق ہے، اپنے اپنے اشتیاق کی بات ہے، یہ اپنا اپنا ذوق ہے کہ نبی نے محب اور ناصر کے معنی استعمال کیے ہیں یا حاکم کے معنی استعمال کیے ہیں۔ دو جملے نبی نے ارشاد فرمائے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ یہ اپنا ذوق ہے کہ وہ کس معنی میں استعمال کرتا ہے، وہ محب کے معنی میں لیتا ہے یا حاکم کے معنی میں استعمال کرتا ہے۔ ہمارا ذوق یہ ہے کہ ہم نے نبی کو حاکم سمجھا ہے تو علی کو بھی حاکم سمجھا ہے، اگر تم نے نبی کو دوست سمجھا ہے تو علی کو بھی دوست سمجھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہتے ہیں کہ دوست کے معنی میں یہ من کنت مولا، مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایک تمہیدی جملہ
نبی نے ارشاد فرمایا الستو اولا بکم من انفسکم، یہ تمہید ہے اس جملے کے لیے، اور یہ جملہ قرآن سے اقتباس ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن میں جہاں بھی ولی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے وہاں حاکم کے معنی میں استعمال ہوا ہے، سرپرست، اور اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح مولا بھی جب قرآن میں استعمال ہوا ہے وہاں اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مولا اور ولی دونوں قرآن میں اولا اور حاکم اور اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور یہاں پر جو نبی نے یہ جو خصوصیت، یہ جو صفت بیان کی جا رہی ہے، یہ پہلی مرتبہ مولا کو خطاب دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے یہ خصوصیت بیان نہیں کی گئی تھی۔ اور جو دوسرے معنی ہے یعنی محب کے، ناصر کے، جو جتنے بھی معنی لیے گئے ہیں اس سے پہلے مولا کے لیے بیان کی جا چکی ہیں، اور اس لیے کہ یہ عام خصوصیتیں ہیں جن میں دوسرے مومنین بھی شریک ہیں۔ والمومنون اولیاء من بعض، اولیاء بھی ایک دوسرے، مومنین بھی ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور متعدد مقامات پر نبی مولا کائنات کے لیے، اپنے اہل بیت کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کر چکے ہیں۔ تو پھر اتنی محنت اور اتنا بڑا انتظام کرنے کے باوجود اگر یہی معنی استعمال کریں تو پھر اتنے بڑے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نبی نے متعدد مقام پر دوست کے معنی بیان کیے، محب کے معنی بیان کیے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہا حب علی عبادہ، علی کی محبت تقوی ہے، علی کی محبت ایمان ہے، اور علی سے بغض کفر ہے۔ من احب علی فقد احبنی، جو علی سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کری۔ تو یہ تمام دلیلیں اور قرینے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ نبی نے جو یہ اعلان کیا ہے یہ محب اور ناصر کے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے بلکہ حاکم کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اور خود حارث کا یہ عذاب مانگنا، نبی کے پاس آ کر کہنا، یہ آپ نے اپنی طرف سے حاکم بنایا ہے یا اللہ کی طرف سے بیان کیا ہے؟ اگر نبی محب اور ناصر کے معنی میں یہ لفظ استعمال کرتے تو نبی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، نبی فوراً کہہ دیتے کہ تمہیں اس طرح غصہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے حاکم کے معنی میں استعمال نہیں کیا ہے، میں نے تو دوست اور محب کے معنی بتائے ہیں، اتنے غصے ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ اعلان کیا تو نبی نے اپنا امامہ مولا کائنات کے سر پر لگایا اور ایک خیمہ لگایا اور لوگوں کو حکم دیا سلموا بعمرات امیر المومنین، امیر المومنین کہہ کر علی کو سلام کرو۔ سبحان اللہ۔ اور امیر المومنین کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ امامت، ولایت، قیادت، ریاست کے لیے استعمال ہوتا ہے، امیر المومنین حکمرانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ حاکم اور اولا بالتصرف کے معنی میں نہیں تھا تو نبی کو محب المومنین کہنا چاہیے تھا کہ محب المومنین کہہ کر سلام کریں۔ یہ جو کہنا امیر المومنین کہہ کر سلام کرے یہ آپ کی ولایت اور امامت اور حاکمیت کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر اپنے خطبے میں نبی نے متعدد مقام پر نسب کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب آخر میں آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم تو اللہ کے نبی نے شکر ادا کیا، سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، اتمام الدین و اتمام اکمال النعمہ، رضی اللہ برسالتی و ولایتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت بڑے فریضے سے ہم سبکدوش ہو چکے ہیں، بہت بڑا فریضہ ہم نے انجام دے دیا ہے، اور آج اللہ میری رسالت اور علی کی ولایت سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ اس طرح کے الفاظ یعنی ولایت کا لفظ استعمال کرنا، رسالت کا لفظ استعمال کرنا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نبی نے دوست اور محب کے معنی میں مولا کو استعمال نہیں کیا ہے بلکہ حاکم کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر دوست اور محب کے معنی میں استعمال ہوتا
تو پھر لوگوں کو غدیر بیان کرنے میں اتنی دشواری نہ ہوتی، اتنی زحمت نہ ہوتی، اتنی پریشانی نہ ہوتی. یعنی لوگ خوف زدہ ہیں غدیر بیان کرنے میں. غدیر بیان نہیں ہو رہی ہے، غدیر بیان کرتے ہوئے لوگ ڈر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوست اور محب کے معنی میں ہوتا، یہ لفظ استعمال کیا جاتا تو ہر آدمی بیان کرتا، یہ غدیر چھپائی نہ جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حاکم اور مولا اور اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور پھر خود مولا نے متعدد مقام پر اپنی ولایت اور خلافت کے اوپر اس کو استعمال کیا ہے. اس میں محدث دہلوی کہتا ہے کہ مفعل بمعنی افعل استعمال نہیں ہوتا ہے، یعنی مولا بمعنی اولا استعمال نہیں ہوتا ہے. جس طرح مفعل بمعنی افعل استعمال نہیں ہوتا ہے، اسی طرح مولا بمعنی اولا بھی استعمال نہیں ہوتا ہے. شاید وہ تاریخ اور نحو صرف سے واقف نہیں ہے. اگر وہ سیرت اور تاریخ کی کتاب پڑھ لیتا یا نحو صرف کی کتاب کا مطالعہ کر لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ شعراء نے بھی اس لفظ کو یعنی مولا کو اولا کے معنی میں استعمال کیا ہے، اور حدیث میں بھی سیرت میں بھی یہ لفظ اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور قرآن میں بھی یہ لفظ یعنی مولا اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے. من الذین کفروا ماواکم النار وہیا مولاکم، یعنی کافروں کے لیے جہنم ہے اور یہ ان کے لیے اولا ہے. ہیا مولاکم یعنی یہ ان کے لیے مولا ہے. اس میں تمام نحویوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہاں مولا بمعنی اولا کے ہیں. قرآن میں بھی جہاں بھی ولی کی نسبت اللہ کی طرف یا رسول کی طرف دی گئی ہے وہاں حاکم اور اولا بالتصرف کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح مولا بھی جب قرآن میں استعمال ہوا وہاں بھی اولا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور حدیث میں بھی مولا بمعنی اولا کے استعمال ہوا ہے. ایما امرات نکحت بغیر اذن مولاہا فنکاحا باطل، جو بھی عورت بغیر اپنے ولی کی مولا کی اجازت کے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے. یہاں بھی ولی مولا بمعنی اولا کے استعمال ہوا ہے. شعراء نے بھی اپنے قصیدے میں استعمال کیا ہے. اس کے بعد محدث دہلوی کہتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ اولا کے معنی میں ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ اولا بالمحبت ہو. اولا بالتصرف حاکم کے معنی ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ اولا بالمحبت ہے، اس لیے کہ نبی نے آخر میں دعا کی ہے اللہم والی من والا وعد من عادا. جی یہ دعا کے معنی ہے، تو لہٰذا مولا نبی نے جو یہ کہا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ بھی محب کے معنی میں ہے، یہ بھی ناصر کے معنی میں ہے. تو یہاں محب اولا بالمحبت کے معنی میں اللہ کے نبی نے استعمال کیا ہے. اور ابن حجر عسقلانی کہتا ہے کہ یہاں اولا بالاتباع استعمال ہوا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی نے یعنی دونوں الگ الگ جملے ہیں، من کنت مولا فہذا علی المولا یہ، اور دوسرے جو نبی نے دعا کی ہے یہ، اس لیے کہ جب کسی کو ولی عہد بنایا جاتا ہے تو آخر میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے پروردگار جو اس سے محبت کرے تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے نفرت کرے بغض رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ، تو بھی اس سے بغض رکھ. تو نبی نے یہی کیا کہ جو بھی اعلان کرنے کے بعد نص قائم کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے دعا کی پروردگار جو بھی علی سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرے، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو بھی اس سے نفرت کرے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض اور حسد رکھ. اور یہ دونوں جملے الگ الگ ہیں. پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ محب اور ناصر کے معنی میں محبت کے معنی میں ہے تو پھر ان الفاظ کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہم انصر من نصر واخذل من خذل. اس کا مطلب یہ ہے
کہ مولا کے معنی بھی محبت کے ہیں، ونصر اور نصرہ، ان تمام کے ایک ہی معنی استعمال ہوں گے، تو ایک لفظ سے متعدد معنی استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ دونوں جملے الگ ہیں، پہلے مومنین سے خطاب تھا، اللہ کا نبی مومنین سے مخاطب تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ جملہ الگ ہے۔ بعد میں اللہ کی طرف مخاطب ہو کر یہ کہا، پروردگار جو بھی اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو دونوں جملے الگ الگ ہیں، دونوں ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابن حجر عسقلانی کا یہ کہنا کہ یہاں پر اولا بالاتباع ہے، تو یہ تو ہمارے موافق کی اس نے بات کی ہے، اس لیے کہ علی الاطلاق جو بھی نبی کے مطابق ہو، جو نبی کا ہم شکل ہو، یعنی جس کی اطاعت علی الاطلاق نبی جیسی ہو ہر اعتبار سے، چاہے وہ انسانوں کے انسان ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوان ہوں، پوری کائنات کے اوپر رسول کی طرح جس کی اطاعت ہو وہی تو امام ہو سکتا ہے، وہی تو حاکم ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس نے اشتباہ میں ہمارے مطابق کی بات کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر ایک اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ جب خود علی نے اپنی امامت اور خلافت کے اوپر کوئی نص پیش نہیں کی ہے، کبھی دعویٰ نہیں کیا ہے، تو پھر اس کو حاکم کے معنی میں لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو خود مولا کائنات نے متعدد مقامات پر حدیث غدیر سے استدلال کیا ہے۔ خود جب شورا میں تمام لوگ جمع تھے، یعنی تیسرا خلیفہ کا جب انتخاب ہو رہا تھا، اس وقت وہ تمام فضائل جو رسول اسلام نے مولا کائنات کے لیے بیان کیے ہیں، وہ تمام فضائل بیان کرنے کے بعد آخر میں مولا نے یہی کہا کہ یہ بتائیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، غدیر میں نبی نے میرے لیے استعمال کیا تھا یا تمہارے لیے استعمال کیا تھا؟ اور جنگ جمل میں طلحہ و زبیر کے سامنے بھی اپنی امامت اور خلافت کو یہ اس حدیث کو پیش کرتے ہوئے بیان کیا کہ من کنت مولا ہو، بتائیے تمہارے لیے کس کے لیے نبی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اور جنگ صفین میں بھی لوگوں کے سامنے حدیث غدیر بیان کی ہے، یعنی ہر مقام پر ہر جگہ نبی نے حدیث غدیر سے سہارا لیا ہے۔ اور یہ حدیث غدیر دشمنوں کو کھلتی ہے اور لوگ بیان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ اور کوفہ سے کچھ دوری پر رہبہ ایک جگہ تمام لوگوں کو، صحابیوں کو جمع کرنے کے بعد استدلال کیا اور پوچھا، یہ بتائیں کہ تمام لوگ تم میں سے کون کون غدیر میں شامل تھا، میدان غدیر میں اس وقت موجود تھا، یہ بتائیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا یہ نبی نے کس کے لیے استعمال کیا تھا؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے جو کہ حاضر تھے اور انہوں نے انکار کر دیا، تو جب انکار کیا تو مولا کائنات نے ان کے لیے بد دعا کی، ان میں سے کچھ مبروز ہو گئے، کچھ اندھے ہو گئے، کچھ دیوانے ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا یعنی وہ لوگ گھبرا رہے تھے، یعنی غدیر کو بیان کرتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا اگر یہ محب اور ناصر کے معنی میں ہے تو لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں تھی۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ اور پھر اگر یہ محب اور دوست کے معنی میں ہے تو پھر اتنا بڑا انتظام کرنے کی، اتنا سب سے بڑا خطبہ نبی کی زندگی میں اگر نبی نے دیا ہے تو غدیر میں دیا ہے۔ تپتی ہوئی دھوپ اور تمام حاجیوں کے پالانے شتر کو لے لیا گیا، اور اتنی گرمی میں اتنا بڑا انتظام کرنا، کیا یہ دوست اور ناصر کے معنی بتانے کے لیے سب یہ انتظام نبی نے کیا ہے؟ بلکہ حاکم اور اولا بالتصرف کے معنی کو بیان کرنے کے لیے یہ سب نبی نے کیا ہے۔ ادھر اعلان
اعلان غدیر جیسے ہی ہوتا ہے، وحی الہی کے چھڑکاؤ سے زمین کو جب ٹھنڈی کر دی جاتی ہے اور اکمال دین کے فرش پر اتمام نعمت کو جب سجا دیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی نے علی کے بازو کو پکڑ کر من کنتو مولا جیسے ہی کہا تو ایسا لگا جیسے نبوت کی انگوٹھی پر امامت کا نگینہ چڑھا جا رہا ہو، یا یوں کہا جائے جیسے سورج سے چاند طلوع ہو رہا ہو، یا جیسے چاہے کنعان سے یوسف برآمد ہو رہے ہوں۔ بہرحال علی کا ہاتھ پکڑ کر نبی نے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کہا، جیسے ہی من کنتو مولا کہا چاہنے والوں نے حبداروں نے محبوں نے شیعوں نے شراب مودت کو شراب ولایت کو اب پینا شروع کیا، اور کسی نے خوش ہو کر اس جام کو پیا، کسی نے گھٹ گھٹ کر اس جام کو پیا، کسی نے خوش ہو کر اس جام کو پیا۔ بہرحال تمام لوگ مولا کائنات کو مبارکباد دینے لگے، حتیٰ کہ جن کے دلوں میں دشمنی تھی وہ بھی اظہار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بخن بخن صدا کی صدائیں تمام لوگ بلند کرنے لگے، اور تمام لوگ بخن بخن کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ تمام نبیوں نے کہا کہ علی ہمارا مولا ہے، نبیوں نے کہا ہمارا مولا ہے، فرشتوں نے کہا ہمارا مولا ہے، تمام چاہنے والوں نے کہا آج علی ہمارا مولا ہے۔ نبی نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ